دی تھی. تو اب آگے اللہ تعالیٰ پہلی آیت کے اندر وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اس کے اندر سکھانے والے، تعویذ گنڈا دینے والوں کی خباثت کو اللہ نے ذکر کیا کہ وہ اتنے بڑے خبیث تھے کہ لوگوں کو یوں ترغیب دیتے تھے کہ بھئی دیکھو ہمارے اوپر تو لوگوں نے بہت سارے امتحان کیے ہیں، ہم تو کمال کے لوگ ہیں. تو پہلے ٹکڑے کے اندر استادوں اور گندے مولویوں اور ان گندے علم سکھانے والے، یہ گندگی فراڈ سکھانے والوں کی خباثت دکھائی گئی. اب فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اس ٹکڑے کے اندر جو آیا ہوا ہے بے وقوف کا بچہ، جو دور سے سفر کر کے اس تعویذ گر کے پاس جو آیا ہوا ہے، اب ان کی خباثت ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو یہ ان کے جو مولوی تھے، شیطان تھے، وہ تو اتنے خبیث تھے کہ خود کو آزمائے گئے کہتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ ہماری اوپر شک کر کے خود کو کافر مت کرنا. اور یہاں اب دوسروں کی خباثت ذکر کرتا ہے کہ یہ اتنے بے وقوف ہوتے تھے، جو آئے ہوئے ہوتے تھے، جو قوم والے امی لوگ ہوتے تھے، جو تعویذ گنڈا لینے آتے تھے، جو دم کرانے آتے تھے، جو عشق اور فلانا فلانا کی تعویذات لینے آتے تھے، ان کی اندرون میں کیا گندگی تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے گندا مزاج تھے کہ جب وہ یہ ان سے سنتے کہ ہم تو آزمائے گئے ہیں، ہم لکھتے ہیں تو فوراً کام ہو جاتا ہے، ہم جب شف کرتے ہیں تو فوراً کام ہو جاتا ہے. اب اس کے دل میں سب سے پہلی لالچ جو آتی تھی کہ اچھا میرے کو تو فلان چیز دینا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے گندا ضمیر تھے کہ یہ جب سیکھنا چاہتے تھے تو سب سے پہلا مطالبہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ بھائی مجھے ایسی چیز سکھاؤ نا جس سے میاں بیوی کی درمیان جدائی آ جائے، مجھے ایسی چیز سکھانا جس سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی آ جائے. اب ہمارے مولوی اس آیت کے اس ٹکڑے کے پیچھے لگ گئے، اس لیے کہ جو بھوکا ہوتا ہے نا، اس کو اگر تم کہو گے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 4 روٹیاں. وہ تو بھوکا ہے، اس کا تو پیٹ جو ہے نا وہ چیخ رہا ہے. تو ان لوگوں کو یہودیت اور نصرانیت اور کفر اور یہ سحر اور یہ جادو اور یہ فراڈ، ان لوگوں نے ان کو کھوکھلا کیا ہوا ہے. تو یہ یہاں جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، دیکھو ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بنتا تھا. ارے اللہ نے کب ایسا فرمایا ہے کہ ان کے پاس یہ علم تھا؟ اس کی ایک اور مثال سمجھ لیجئے، اور مسلمانوں ان گندا صفت مولیوں سے بچ جائیے اور قرآن کی غلط تفسیر کرنے سے خود کو بچائیو. اس کی میں دوسری مثال دیتا ہوں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے میں حکیم بنوں اور میں لوگوں سے کہوں کہ بھائی میں حکیم ہوں، میرا دادا اور پردادا بھی حکیم تھا، لہذا میرے پاس سب کچھ کی دوائیں ہیں، جو چاہو میرے پاس ہے. اب میں نے بورڈ لگایا یا میں نے دعویٰ کیا جھوٹا کہ بھائی میں حکیم اور طبیب ہوں، میرے دادا اور پردادا بھی حکیم اور طبیب تھے، اور میرے پاس سب کچھ کی دوا ہے، وہی تم مانگو اور میں دوں. اب یہ میں نے یہ جھوٹ جو بولا اور میں نے جو دعویٰ کیا کہ میرے پاس سب کچھ کی دوائیں ہیں، اب آنے والے کے ذہن میں جو اگر آنے والا شریف بندہ ہوگا، انسان صفت بندہ ہوگا، تو وہ آئے گا اور مجھے کہے گا کہ وہی مفتی صاحب سر درد کی دوا دو، مجھے تو سر میں درد ہے. دوسرا جو انسان کا بچہ ہوگا جس کی ذہنیت کے اندر گندگی نہیں ہوگی، وہ آ کر کے مجھے کہے گا کہ بھائی جان مفتی صاحب کئی زمانوں سے میرے پیر میں درد ہے اور مجھے اس کی دوا دو، میرے پیٹ میں خرابی ہے اس کی دوا دو. یہ کون سا آدمی ہے جس کا اندرون صاف ہے،
لیکن میرے دعوے کرنے کے بعد جس کا اندرون گندا ہے وہ ادھر ادھر دیکھ کر کے میرے پاس آئے گا، مفتی صاحب مجھے ایسی دوا دو نا کہ بس میں پوری رات لگا رہا ہوں، مجھے ایسی دوا دو نا جس میں پوری رات لگا رہا ہوں۔ اور بالکل اب یہ اس کے ذہن میں گندگی ہے، اب یہ دوا میرے پاس ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کی گندگی تو ظاہر ہو گئی کہ وہ ایسی دوا مانگ رہا ہے کہ یا تو یہ میرا آلہ جو ہے نا، بے ادبی معاف، یہ میرا آلہ لمبا ہو جائے، موٹا ہو جائے، فلانا ہو جائے۔ اب میں نے کب اس کو وہ دوائی دی ہے کہ اس سے آلے بڑھے؟ لیکن اس کی گندگی تو معلوم ہو گئی کہ یہ گندا انسان ہے جو پورے جسم کے اندر اتنی ساری بیماریوں کے بیچ میں اس کو یہ سوجھ گئی بات کہ بھئی مجھے ایسی دوا دو کہ میرا آلہ ایسا ہو جائے، میرا لمبا ہو جائے، چھوٹا ہو جائے، بڑا ہو جائے۔ اب اس کی گندگی تو معلوم ہو گئی نا، اب اللہ ان کی گندگی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ آنے والے اتنے گندے سوچ والے ہوتے تھے کہ وہ سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ بھئی ہمیں وہ چیز سکھاؤ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کا باعث بنے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے کہ ان کے پاس ایسا علم ہوتا تھا، نہیں، یا وہ دیتے تھے، نہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، پس وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں میں سے، ان دونوں سے سیکھتے تھے، ما، ان باتوں اور ان فرادوں کو اور ان چیزوں کو اور ان کلمات کو، یفرقون بہ، جس کے ذریعے وہ جدائی ڈال سکیں، بین المرء و زوجہ، شوہر اور بیوی کے بیچ میں، وہ یہ چیز مانگتے تھے۔ تو وہ مولوی لوگ بھی ان کو کچھ ادھر ادھر کی چغل خوریاں سکھاتے تھے کہ تم ایسا کرو، اگر شوہر اور بیوی کے درمیان تم چاہتے ہو کہ جدائی واقع ہو جائے تو فلان کی بیوی ہے تو آپ ایسا کریں کہ ان کے فلان دوست کے سامنے اس کی بیوی کی غیبت کرو، وہ اس کو بتا دے گا اور اپنی بیوی پر اس کو شک پیدا ہو جائے گا، اور فلان کی بیوی سے یہ کہو، وہ اس کے سامنے اس کے شوہر کی برائی بیان کرے تو اس کا اپنے شوہر کے اوپر بدگمانی پیدا ہو جائے گی، تو لہٰذا ان دونوں کے درمیان خود بخود جدائی آ جائے گی۔ یہ چغل خوری وہ سکھاتے بھی تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ، اور وہ نہیں تھے نقصان دینے والے ان کرتوتوں کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے، من احد، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وہ جو سکھاتے تھے چغل خوری کہ تم اس کے سامنے بیوی کی غیبت کرو، اس کے شوہر کے سامنے،